میں ہوں محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں لسان الہند۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی ڈائری کی یہ تیسری قسط ہے۔ پہلی اور دوسری قسط اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ اس چینل کے پلے لسٹ کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کابل 1333 ہجری مطابق 1915 عیسوی میں شیخ الہند کے حکم سے کابل گیا۔ مجھے کوئی مفصل پروگرام نہیں بتایا گیا، اس لیے میری طبیعت اس ہجرت کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن تعمیل حکم کے لیے جانا ضروری تھا۔ خدا نے اپنے فضل سے نکلنے کا راستہ صاف کر دیا اور میں افغانستان پہنچ گیا۔ دہلی کی سیاسی جماعت کو میں نے نہیں بتلایا کہ میرا کابل جانا طے ہو چکا ہے۔ انہوں نے بھی اگرچہ مجھے اپنا نمائندہ بنایا مگر کوئی معقول پروگرام وہ بھی نہیں بتلا سکے۔ کابل جا کر مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ جس جماعت کے نمائندہ تھے، اس کی 50 سال کی محنتوں کا حاصل میرے سامنے غیر منظم شکل میں تعمیل حکم کے لیے تیار ہے۔ اس میں میرے جیسے ایک خادم کی شیخ الہند کو اشد ضرورت تھی۔ اب مجھے اس ہجرت اور شیخ الہند کے اس انتخاب پر فخر محسوس ہونے لگا۔ میں 7 سال تک حکومت کابل کی شرکت میں اپنا ہندوستانی کام کرتا رہا۔ 1916 عیسوی میں امیر حبیب اللہ نے ہندوؤں سے مل کر کام کرنے کا حکم دیا۔ اس کی تعمیل میرے لیے فقط ایک ہی صورت میں ممکن تھی کہ میں انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو جاؤں۔ اس وقت سے میں کانگریس کا ایک داعی بن گیا۔ یہ بات عجیب معلوم ہوگی کہ امیر صاحب مرحوم اتحاد اسلام کے کام سے ہندوستانی کام کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ 1922 عیسوی میں امیر امان اللہ کے دور میں نے کانگریس کمیٹی کابل بنائی، جس کا الحاق ڈاکٹر انصاری کی کوششوں سے کانگریس کے گیا سیشن نے منظور کر لیا۔ برٹش امپائر سے باہر یہ پہلی کانگریس کمیٹی ہے اور اس پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کا پہلا پریزیڈنٹ ہوں۔ سیاحت روس 1922 عیسوی میں ترکی جانا ہوا۔ 7 مہینے ماسکو میں رہا۔ سوشلزم کا مطالعہ اپنے نوجوان رفیقوں کی مدد سے کرتا رہا۔ چونکہ نیشنل کانگریس سے تعلق سرکاری طور پر ثابت ہو چکا تھا، اس لیے سوویت روس نے اپنا معزز مہمان بنایا اور مطالعے کے لیے ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچائیں۔ یہ غلط ہے کہ میں لینن سے ملا۔ کامریڈ لینن اس وقت ایسا بیمار تھا کہ اپنے قریبی دوستوں کو بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ میرے اس مطالعہ کا نتیجہ ہے کہ میں اپنی مذہبی تحریک کو، جو امام ولی اللہ کے فلسفے کی ایک شاخ ہے، اس زمانے کے لادینی حملے سے محفوظ کرنے کی تدابیر سوچنے میں کامیاب ہوا۔ میں اس کامیابی پر اول انڈین نیشنل کانگریس، دوم اپنے ہندوستانی نوجوان رفقا جن میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی، سوشلسٹ اور نیشنلسٹ بھی، سوم سوویت روس کا ہمیشہ ممنون ہوں اور شکر گزار رہوں گا۔ اگر ان تینوں طاقتوں کی مدد مجھے نہ ملتی تو میں اس تخصص اور امتیاز کو کبھی بھی حاصل نہ کر سکتا۔ للہ الحمد وحدہ۔ نئی ترکیہ 1323 عیسوی میں انقرہ پہنچا۔ میرے لیے سفیر ترکیہ متعین ماسکو اور وزارت خارجہ ماسکو نے مل کر سفر کا راستہ متعین کر دیا تھا اور برطانوی کارندے اس کا پتہ نہیں لگا سکے۔ یہ غلط ہے کہ میں استنبول اس زمانے میں پہنچا جب برطانیہ اور فرانس اس پر قابض تھے۔ تخمیناً 3 سال میں ترکی میں رہا ہوں۔ میں نے تحریک اتحاد اسلام کا تاریخی مطالعہ کیا ہے۔ مستقبل قریب میں اس کے لیے کوئی مرکز نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے ترکوں کی طرح اپنے اسلامی مذہبی تحریک کو انڈین نیشنل کانگریس میں داخل کرنا ضروری سمجھا اور کانگریس میں اپنے اصول کی ایک پارٹی کا پروگرام چھاپ دیا، جس سے میری مذہبی تحریک ہر ایک مخالف انقلاب سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ ہمارا پروگرام یورپ کو اس طرح اسلام کا تعارف کرانے میں میرا خیال ہے کہ میں اپنے استاذ الاستاذ اور امام مولانا محمد قاسم صاحب دیوبندی کی ایک قلبی خواہش کو عملی جامہ پہناتا رہا ہوں۔ اس پروگرام کو ترکی پریس سے شائع کرنے کے لیے انقرہ گورنمنٹ کی اجازت حاصل کی گئی۔ وزارت خارجہ نے 2 مترجموں سے ترجمہ کرا کے جب تک اس کا حرف نہیں پڑھ لیا اجازت نہیں دی۔ بعض ہندو دوست اردو نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کی سہولت کے لیے میں نے اس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع کر دیا۔
استنبول میں لالا لاجپت رائے سے تبادلہ افکار ہوا اور ایسا ہی ڈاکٹر انصاری سے اچھی طرح باتیں ہوئیں۔ ہمارے بزرگ نہ اسے مان سکتے ہیں نہ اس کا اچھا بدل بتلا سکتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ہمیں 1000-2000 سال پہلے زمانے میں لے جا کر کھڑا کر دیں۔ البتہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک آدھ فقرہ اس کی پسندیدگی پر لکھا ہے، وہ میرے لیے باعث سرور ہے۔ میں نے اپنے پروگرام میں عدم تشدد کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس میں مہاتما گاندھی کا ممنون ہوں۔ میں عدم تشدد کو اخلاقی اصول مانتا تھا، لیکن اس بنا پر پولیٹیکل پروگرام کی تشکیل اور اس کی اہمیت میں نے گاندھی جی سے سیکھی ہے۔ گاندھی جی نے مجھے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم یاد دلا دی۔ میں جانتا ہوں کہ اسلام کے پہلے دور میں اسی اصول سیاسی پر عمل ہوتا رہا ہے۔ کلمۃ الحکمہ ضالۃ المؤمن حیث وجدها فہو احق بها۔ مکہ معظمہ پہنچا۔ 1344 ہجری میں موسم حج پر مکہ معظمہ میں مؤتمر خلافت منعقد ہوئی۔ میرے تمام دوست اس میں آ رہے تھے۔ میں نے محض ان سے ملنے کی خاطر اٹلی کے راستے سے مکہ معظمہ پہنچنے کی کوشش کی، مگر میں مؤتمر ختم ہونے کے بعد سفر تو 1345 ہجری میں پہنچا۔ میں اپنی پوزیشن صحیح طور پر پہچانتا تھا۔ میں نے حجاز گورنمنٹ کو یقین دلایا کہ یہاں میں کوئی سیاسی پروپیگنڈا نہیں کروں گا، اس لیے مجھے نیشنلسٹ تسلیم کر لیا۔ اس وجہ سے ایک طرح میں محفوظ ہو گیا۔ اگر کبھی جزوی امداد کی میں نے درخواست کی تو حکومت نے اسے پورا کر دیا۔ میرے اپنے طور پر رہنے میں اولیاء امور حارج نہیں ہوئے، اس لیے وہ میری طرف سے بہت بہت شکریہ اور دعا کے مستحق ہے۔ جزاہم اللہ خیرا۔ علماء مکہ سے استفادہ۔ مجھے اہل مکہ میں سے 3 ہندوستانی اور ایک عرب خاندان نے خاص طور پر علمی امداد دی۔ سب سے پہلے شیخ عبد الوہاب دہلوی، حاجی علی جان والے، دوسرے عبد الستار بن عبد الوہاب دہلوی مرحوم، تیسرے ابو الشرف مجددی۔ ان کے کتب خانوں سے میں نے استفادہ کیا۔ عرب خاندان سے میری مراد شیخ محمد بن عبد الرزاق بن حمزہ شیخ دار الحدیث مکہ اور شیخ ابو السمح عبد الظاہر امام الحرم کا خاندان ہے۔ میرا علمی مشغلہ۔ میں تقریباً 13-14 سال سے قرآن عظیم اور حجت اللہ البالغہ کا بنظر عمیق مطالعہ کرتا رہا۔ تفسیر قرآن میں جس قدر مقامات میرے لیے مشکل تھے، اس زمانے میں انہیں امام ولی اللہ دہلوی کے اصول پر بالاطمینان حل کر لیا۔ جو لوگ میری طرح امام ولی اللہ دہلوی کو نہیں مان سکتے، ان کو مطمئن کرنے کا دعویٰ میں نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اپنے اصول پر قرآن عظیم میں اس زمانے میں قابل عمل تعلیم کا ایک اعلیٰ نصاب نظر آیا۔ اس میں اس تجلی ریز مقدس مقام کی تاثیر ضرور ماننا پڑتی ہے۔ میں نے امام ولی اللہ دہلوی کی مشہور کتابوں کا خاص طور پر مطالعہ جاری رکھا، مثلاً بدور بازغہ، خیر کثیر، تفہیمات الہیہ، سطعات، لمعات، الطاف القدس وغیرہ۔ ان کی کتابوں کے لیے بطور مفتاح میں نے مولانا رفیع الدین دہلوی کی تکمیل الاذہان اور مولانا اسماعیل شہید کی عبقات اور مولانا محمد قاسم کی قاسم العلوم اور تقریر دل پذیر اور آب حیات کو استعمال کیا۔ مجھے ان کتابوں کے پڑھانے کا بھی موقع ملتا رہا اور ساتھ ہی مطالعہ قرآن عظیم بھی جاری رہا۔ اس سے میرے نظریات بہت وسیع ہو گئے، للہ الحمد۔ امام ولی اللہ دہلوی کی حکمت کا مدرسہ۔ اگر مجھے موقع دیا جائے کہ میں امام ولی اللہ دہلوی کو حکمت کا مجتہد مستقل فرض کر لوں اور امام عبدالعزیز دہلوی اور مولانا رفیع الدین دہلوی کو اس حکمت کا منتسب اور مولانا اسماعیل شہید اور مولانا محمد قاسم کو مجتہد فی المذاہب کے رتبے پر تسلیم کر لوں، تو میں اس حکمت کا ایک ایسا اصول قائم کر سکتا ہوں جس میں الف قرآن عظیم، با سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سنت الخلفاء الراشدین، جیم تاریخ اسلام کی پوری عقلی تشریح ممکن ہو۔ اس کے بعد تمام مذاہب عالم اور ان کی مقدسہ کتابوں کی تحقیق و تطبیق اسی اصول پر آسان ہو جائے گی۔ ذالک من فضل اللہ واللہ ذو الفضل العظیم۔ مراجعت وطن۔ 1936 عیسوی سے انڈین نیشنل کانگریس نے میری واپسی کے متعلق کوشش شروع کی
اور میرے تمام دوست اس کی تائید میں کام کرتے رہے۔ اس میں سیاسی مسلک کے اتحاد و اختلاف کا کوئی فرق نہیں رہا۔ اس طرح کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ مجھے 1 نومبر 1937 عیسوی کو اجازت واپسی وطن کی اطلاع ملی اور 1 جنوری 1938 کو پاسپورٹ دینے کا فیصلہ ہوا۔ حج کا موسم قریب آ گیا، اس لیے ادائے مناسک سے فراغت پر واپسی کا ارادہ ہے۔ واللہ الموفق۔ ہندوستان میں پروگرام۔ ہندوستان میں میرا پروگرام اس کے قریب ہوگا۔ نمبر 1، انڈین نیشنل کانگریس کا معمولی ممبر تو ہمیشہ رہوں گا تاکہ عدم تشدد کے متعلق میری ذمہ داری میرے قومی قانون کے اندر منضبط رہے اور میں پریشان دوستوں کے مشوش حرکات سے محفوظ رہ سکوں، لیکن کانگریس کی کسی پارٹی کے عملی حصے میں شرکت نہیں کروں گا۔ نمبر 2، میرا محبوب مشغلہ فلسفہ امام ولی اللہ کی تعلیم و اشاعت ہوگا۔ میں اعلیٰ طبقہ اہل علم کو اس طرف متوجہ کروں گا۔ اس میں دینی عالم اور دانشمند لوگ مخاطب ہوں گے۔ اگر کوئی غیر مسلم، ہندو، مسیحی، آزاد مینش اس فلسفے کا مطالعہ پسند کرے گا تو اس کی پوری امداد کروں گا۔ نمبر 3، جب کبھی حالات مناسب پیدا ہوئے تو میں نیشنل کانگریس میں فلسفہ امام ولی اللہ کی روشنی میں اقتصادی اصول پر اپنی مستقل پارٹی تشکیل کروں گا۔ واللہ المستعان، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ عبید اللہ، جبال الصوتیہ، بلد اللہ الحرام۔